الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. معزز علماء کرام، طلباء اعظام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے برادران اہل سنت والجماعت بھائی، میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں کچھ مفید باتیں ہو جائیں۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ حضرات بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے ایسی باتیں کچھ ہو جائیں جو دنیا میں ہدایت کا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے ماننے نہ ماننے کے اعتبار سے اور حدیث پاک پر عمل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے اس وقت 3 عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ایک عقیدہ یہ پایا جاتا ہے جو عوام میں تو کم ہے، لیکن سکول، کالج، یونیورسٹی اور جو اوپر کے طبقے کے لوگ ہیں وہ بہت اس عقیدے والے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کافی ہے اور قرآن کریم کے ہوتے ہوئے دین کے سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں۔ ان کا ایک سوال ہے اور یہی سوال کر کے وہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ سوال یہ کرتے ہیں، یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کامل ہے یا ناقص؟ تو قرآن کریم کو ناقص تو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ جواب یہی ہوگا کہ قرآن کریم کامل ہے۔ اب اگلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن کریم کامل ہے تو کامل کتاب کے ہوتے ہوئے پھر کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، اور اگر قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کی بھی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں تو پھر تو یہ کامل نہ ہوا۔ کامل ہے تو دوسری چیز کی ضرورت نہیں، اور اگر دوسری چیز کی ضرورت ہے تو پھر یہ کامل نہیں۔ یوں کہہ کر وہ لوگوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور یوں چکر دیتے ہیں۔
دوسرا عقیدہ یہ پایا جاتا ہے کہ جو بھی صحیح حدیث ہو اس پر عمل کیا جائے، اور یہ ہمارے بھائی بھی عجیب انداز سے بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث بھی ایسی جو صحیح سچی سچی کھری پکی کبھی، اور پھر اس کے اوپر عمل نہ ہو سکے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث ہو اور اس پر عمل نہ ہو سکے، یہ کیسے ہو سکتا؟ لہذا جو بھی صحیح حدیث ہو اس پر عمل کیا جائے۔ اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہر صحیح حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بعض حدیثوں پر عمل ہوگا اور بعض پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ تین عقیدے ہیں جو اس وقت پائے جاتے ہیں۔ اب ہم نے ان تینوں عقیدوں پر غور کر کے تجزیہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا عقیدہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ جو غلط ہے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے، جو صحیح عقیدہ ہے اللہ اس کے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو پہلا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں، حدیث کی بھی ضرورت نہیں، اس عقیدے والوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ بات تو 100% صحیح ہے کہ قرآن کریم کامل، اللہ نے فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارا دین کامل کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم یہ کامل ہے اور دین بھی کامل ہے۔ اس کے کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات عطا کرنے تھے وہ عطا کر دیے۔ جو جو اللہ تعالیٰ نے احکام امت محمدیہ کے لیے عطا فرمانے تھے وہ عطا فرما دیے۔ اب نئے احکامات وہ نازل نہیں ہوں گے۔ اس لیے قرآن کریم احکام الہی کے اعتبار سے مکمل ہے، کامل ہے، مکمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکامات دیے ہیں ان کے سمجھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے ضرورت ہے وضاحت کی۔ جب تک ان احکامات کی وضاحت نہ ہو نہ وہ احکامات سمجھ آ سکتے ہیں اور نہ ان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے اب دونوں باتیں سمجھی ہیں کہ قرآن کریم کامل بھی ہے، لیکن کامل کتاب کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ساتھ ساتھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لِتُبَيِّنَ، ہم نے آپ کی طرف الذکر یعنی قرآن کریم اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ بھی بھیجے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب یہاں پر بھیج دی، کتاب قرآن کریم بھی عربی میں، صحابہ کرام کی زبان بھی عربی، خود ہی سمجھ لو، ایسا نہیں،
بلکہ کتاب اللہ کے ساتھ رسول اللہ وہ بھی بھیجے گئے، اور پھر ان پر یہ ذمہ داری عائد کر دی گئی، ان پر یہ لازم کر دیا گیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی وضاحت کریں۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دے دیے اس کے اعتبار سے تو قرآن کریم کامل ہے، اب نئے احکامات کی ضرورت نہیں، لیکن جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دے دیے ان کی وضاحت کی ضرورت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ یہ پھر ان کی وضاحت کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وضاحت کی، اور وضاحت دو طریقے سے کی، زبانی طور پر بھی عملی طور پر بھی۔ تعلیم کے دونوں طریقے ہوتے ہیں، زبانی بھی عملی بھی۔ ریاضی پڑھانے والا استاد وہ پہلے طالب علموں کو ایک خلیہ بتاتا ہے اور پھر اس کی مثالیں دے کر تختہ سیاہ پر عملی مشق کراتا ہے۔ سائنس پڑھانے والا استاد پہلے ایک سائنسی فارمولہ بتائے گا، پھر اس کا تجربہ کرائے گا۔ تو یہ زبانی تعلیم اور عملی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے قرآن کریم کی وضاحت کی، زبانی طور پر بھی عملی طور پر بھی۔ آپ نے وضو زبانی طور پر بھی سکھایا اور پھر وضو کر کے دکھایا، نماز زبانی طور پر بھی سکھائی اور پھر نماز پڑھ کر دکھائی۔ آپ نے حج زبانی طور پر بھی سمجھایا اور حج کر کے دکھایا بھی۔ تجارت کے اصول، اسلامی اصول وہ آپ نے زبانی طور پر بھی سمجھائے اور پھر تجارت کر کے عملاً بھی اس کے نمونے پیش کیے۔ جہاد زبانی طور پر بھی سمجھایا اور پھر عملاً جہاد کر کے بھی دکھایا۔ تو دونوں طریقوں سے قرآن کریم کی وضاحت آپ نے فرمائی۔ آپ کی اس وضاحت کے نتیجے میں ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کے اقوال آئے، زبانی تعلیم اور زبانی وضاحت، تو آپ کے اقوال ہمارے سامنے آ گئے، وہ اقوال جن کے ذریعے آپ نے قرآن کریم کی وضاحت کی۔ اور جب عملی تعلیم دی تو آپ کے افعال ہمارے سامنے آ گئے، وہ اقوال بھی قرآن کریم کی وضاحت کرتے ہیں، آپ کے افعال بھی قرآن کریم کی وضاحت کرتے ہیں، اور آپ کے 23 سالہ دور نبوت کے یہ اقوال، آپ کے افعال جو قرآن کریم کی وضاحت کے لیے ہیں، انہیں کو کہا جاتا ہے حدیث، ان کو کہا جاتا ہے حدیث۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جناب قرآن کریم احکامات کے اعتبار سے کامل، چنانچہ اليوم اکملت لکم دینکم، یہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی حجۃ الوداع کے موقع پر، تو اس کے بعد قرآن کریم میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ ہاں، نصیحت کی آیات تو بعد میں اتری، لیکن کوئی نیا حکم قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احکامات کامل ہو چکے تھے۔ تو احکامات کے اعتبار سے قرآن کریم کامل، لیکن ان کامل احکامات اور کامل کتاب اس کی وضاحت کے لیے ضرورت ہے حدیث کی۔ آپ حضرات میں سے کوئی اگر قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو وہ اپنے سامنے تفسیر رکھ لیتا ہے۔ اب وہ تفسیر کیوں رکھتا ہے؟ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے۔ اور وہ جو تفسیریں لکھی گئیں، یہ نبی علیہ السلام کی جو وضاحت کی ہوئی تھی
اسی کے مطابق یہ تفسیریں لکھی گئیں، اور تفسیر ہے وہی تفسیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے مطابق تفسیر لکھی جائے، جو آپ نے وضاحت فرمائی اسی کے مطابق۔ تو اس لیے اب سمجھ آ گئی بات کہ قرآن کریم کامل بھی ہے اور ساتھ ساتھ وضاحت کے لیے حدیث کی ضرورت بھی ہے، لیکن آپ حضرات کو بات کب سمجھ آئے گی کہ میں اس کی کوئی آپ کے سامنے مثال دوں۔ مثال ہوتی ہے سمجھانے کے لیے، ذہن نشین کرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ایک نہیں قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ 20 آیات ہیں۔ تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ اللہ کا حکم قرآن کریم میں آ گیا، لیکن نماز شروع کیسے کریں؟ اول حمد سے والناس تک پورا قرآن کریم پڑھ لیں، کہیں پر بھی نماز کے شروع کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ وہ حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے بتایا تحریم و تکبیر، کہ نماز شروع کرنی ہے تکبیر یعنی اللہ اکبر کے ساتھ۔ اب یہ شروع کرنے کے لیے آپ نے یہ کلمہ بتا دیا اللہ اکبر، اور پھر یہ جو کانوں تک ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر تو کہیں نہیں ہے کہ یوں ہاتھ بھی اٹھائے جائیں، یہ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ بھی اٹھائے جائیں۔ اور پھر اس بارے میں حدیثیں 3 آتی ہیں۔ ایک حدیث یہ آتی ہے کہ کندھوں تک اٹھائے جائیں، دوسری حدیث میں ہے کہ کانوں کے یہ نیچے والے نرمے، نیچے والا حصہ اس تک اٹھائے جائیں، تیسری حدیث میں آتا ہے کہ کانوں کے اوپر والے کناروں تک اٹھائے جائیں۔ اب حدیثیں آ گئی 3، عمل کیسے ہوگا؟ عمل کیسے ہوگا؟ یہ حدیث پاک کے اندر بھی نہیں بتایا گیا کہ کندھوں تک اور کانوں کے نیچے والے نرموں تک، اوپر والے کناروں تک، یہ 3 حدیثیں ہیں، عمل کیسے ہوگا؟ اللہ کی روح اربوں رحمت نازل کرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے ایسا طریقہ بتایا کہ 3 حدیثوں پر عمل ہو جاتا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میاں ہاتھ اس طریقے سے اٹھاؤ کہ تمہاری ہتھیلیاں یہ ہوں کندھے کے برابر، اور جب ہتھیلیاں کندھے کے برابر ہوں گی تو یہ انگوٹھے یہ ہو جائیں گے کانوں کے نیچے والے نرموں کے برابر، اور انگلیاں ہو جائیں گی کانوں کے اوپر والے کناروں کے برابر۔ تو اسی طریقے میں 3 قسم کی حدیثوں پر عمل ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، اسی کا نام ہے فقاہت، اسی کا نام ہے فقہ۔ اچھا جی، اب ہاتھ بھی اٹھا لیے، زبان سے اللہ اکبر بھی کہہ لیا، تو کیا اسی طریقے سے پھر کھڑے ہیں؟ اب کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس کے بعد پھر ہاتھ باندھنے ہیں، اور ہاتھ کیسے باندھے جائیں؟ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ بایاں ہاتھ نیچے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھا جائے، یوں ہاتھ باندھے جائیں۔ اور یہاں پر بھی 3 قسم کی حدیثیں تھیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھا جائے، زیرہ، یہ جوڑ، ہاتھ کا یہ جوڑ، اس سے نیچے کونی تک یہ کلائی، دایاں ہاتھ اس پر رکھا جائے۔
اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھی جائے، اور تیسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا جائے، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ شِمَالَهُ، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پکڑ بھی لے۔ یہ تین حدیثیں آئیں۔ اب اگر ہاتھ دایاں کلائی کے اوپر رکھتے ہیں تو ہتھیلی پشت پر کیسے رکھی گئی اور پھر پکڑا کیسے جائے گا؟ یہاں پر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں کیا کہ ان میں سے ایک حدیث کو لے لیا اور دو کو چھوڑ دیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر غور و فکر کر کے ایسا طریقہ بتایا کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاتھ اس طریقے سے باندھے جائیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ لے، اور یہ تین انگلیاں یہ کلائی کے اوپر رکھ لے، اور چھوٹی انگلی انگوٹھا اس کے ساتھ یوں پکڑ لے، تو کلائی پر بھی عمل ہو، کلائی والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر اس پر بھی عمل ہو گیا، اور دائیں کے ساتھ دائیں کو پکڑے اس پر بھی عمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ پکڑنے کا طریقہ کہ ان تین حدیثوں پر پھر عمل کیسے ہو، یہ حدیث پاک کے اندر بھی نہیں، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں مہارت، شریعت کی مہارت، کتاب و سنت کے اندر مہارت، یہ اس کا یوں سمجھو کہ ایک ثمرہ ہے کہ آپ نے ایسا طریقہ بتایا کہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ ہاتھ باندھ لیے، اب ہاتھ باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے تو قرآن کریم کے اندر نہیں بتایا گیا۔ آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم، تو سبحانک اللہم و بحمدک قرآن کریم میں ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ سبحانک اللہم یہ پڑھا جائے۔ سبحانک اللہم پڑھ لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے تو قرآن کریم میں نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے اعوذ باللہ بسم اللہ یہ پڑھیں، اس کے بعد فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آمین اخیر میں اور سورت بھی ملیں۔ یہ سارا طریقہ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا۔ اچھا جی، قرات ہو گئی، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے قرآن کریم کے اندر نہیں، حدیث پاک کے اندر یہ ترتیب بتائی گئی۔ قرآن کریم کے اندر تو ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، لیکن کہاں پر کرنا ہے، کیا ترتیب ہوگی، قرآن کریم میں نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب قرات مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر رکوع کرو۔ پھر رکوع کی طرف جاتے ہوئے زبان سے کیا کہنا ہے، قرآن کریم میں نہیں بتایا گیا، حدیث پاک نے بتایا۔ آپ رکوع کی طرف جاتے ہوئے زبان سے کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے۔ رکوع کے اندر جا کر کیا پڑھنا ہے، کیا کہنا ہے، قرآن کریم کے اندر نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ رکوع میں جا کر کہے سبحان ربی العظیم اور کم از کم 3 مرتبہ۔ رکوع سے پھر کیا کرنا ہے آگے تو قرآن کریم کے اندر نہیں، یہ تو ہے کہ رکوع کرو رکوع کرو، لیکن کیا رکوع میں ہی پھر رہیں، آگے کیا کرنا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے کہ پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور سیدھے کھڑے ہوتے وقت زبان سے کیا کہنا ہے یا نہیں کہنا، قرآن کریم کے اندر یہ بات نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے، حدیث پاک کے اندر کہ سیدھے کھڑے ہوں تو کہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اب یہاں پر بھی ضمناً ایک بات سمجھ لو، ایک حدیث پاک کے اندر یہ آیا
ایک حدیث پاک کے اندر یہ آیا کہ مقتدی کہیں سمع اللہ لمن حمیدہ نا، امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، امام یہ کہے اور مقتدی کہیں ربنا لکل، آپ ایسے ہی کرتے ہیں نا، امام کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ اور آپ کیا کہتے ہیں ربنا لکل۔ لیکن ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے تھے، ربنا لکل الحمد بھی کہتے تھے۔ مسئلہ سمجھ گیا نا؟ ادھر تو ہے کہ امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہیں ربنا لک الحمد، اور ادھر حدیث کے اندر آ گیا کہ نبی علیہ السلام سمع اللہ بھی کہتے، ربنا لک الحمد بھی کہتے۔ اللہ کی روڑوں اربوں رحمت نازل کرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس الجھن کو دور کر دیا، فرمایا کہ اگر تو ہو نماز بعد جماعت، اس میں امام اور مقتدی ہوں گے تو امام کہے سمع اللہ لمن حمیدہ، مقتدی کہیں ربنا لک الحمد، اور جب اکیلی نماز پڑھی جائے تو اس وقت پھر نمازی سمع اللہ بھی کہے ربنا لک الحمد بھی کہے۔ نبی علیہ السلام جہاں دونوں کلمے کہتے تھے یہ اس وقت کہتے تھے جب نماز اکیلی پڑھتے تھے۔ اچھا جی، رکوع مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ترتیب نہیں بتائی گئی، حدیث کے اندر ترتیب بتائی گئی کہ پھر یہ سجدے میں چلا جائے۔ اب سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں کیسے جائے؟ سجدے میں کیسے جائے قرآن کریم کے اندر نہیں بتایا گیا۔ قرآن کریم میں تو فقط اتنا ہی ہے کہ سجدہ کرو۔ حدیث پاک کے اندر سجدے کا طریقہ بتایا گیا کہ زمین پر پہلے رکھنے ہیں گھٹنے، پہلے زمین پر رکھنے ہیں گھٹنے، پھر رکھنے ہیں ہاتھ، پھر رکھنی ہے ناک، پھر پیشانی۔ اور حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ اس طریقے پھر سجدہ کرے مرد کہ اپنے یہ بازو اپنے پہلوؤں سے دور رکھے، یوں پہلوؤں کے ساتھ لگائے نہیں، اسی طریقے سے اپنا پیٹ اپنے رانوں کے ساتھ نہ لگائے بلکہ یہ پیٹ رانوں سے دور رہے، سجدہ اس طریقے سے کرے۔ اب یہ طریقہ قرآن کریم کے اندر نہیں، یہ طریقہ کہاں بتایا گیا؟ حدیث پاک میں۔ اور ہاتھ کہاں رکھنے ہیں؟ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ زمین پر ہاتھ اس طریقے سے رکھنے ہیں کہ چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں آ، ہاتھ اس طریقے سے رکھنے ہیں۔ اب یہ سارا طریقہ سجدہ کرنے کا حدیث پاک کے اندر ہے۔ پھر سجدے کے اندر جا کر کیا کہنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ سجدے کے اندر تسبیح کہنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور کم از کم 3 مرتبہ۔ اب جناب سجدے میں پڑے رہیں، کیا کرنا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے کہ پھر وہ سجدے سے اٹھے، پہلی رکعت ہو تو اس کے اندر بھی پھر کھڑا ہو جائے، پہلی رکعت کے اندر سجدہ کر کے پھر کھڑا ہو جائے۔ اب دوسری رکعت پڑھے، لیکن دوسری رکعت کیسے پڑھے؟ قرآن کریم کے اندر نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ پہلی رکعت میں تو اس نے سبحانک اللہم پڑھا تھا، دوسری رکعت کے اندر سبحانک اللہم نہیں پڑھنا، یہ حدیث پاک کے اندر آ گیا۔ رکعت اسی طریقے سے۔ اب یہ ایک بات کہ قرآن کریم میں رکوع کرنے کا حکم تو آ گیا، سجدہ کرنے کا حکم آ گیا، لیکن رکوع کتنے کرنے ہیں، سجدے کتنے کرنے ہیں قرآن کریم کے اندر نہیں بتایا گیا۔ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ ایک رکعت میں رکوع 1 اور سجدے 2۔
یہ کہاں بتایا گیا؟ حدیث پاک میں، قرآن کریم میں فقط اتنا ہی ہے کہ رکوع کرو سجدہ کرو، رکوع کرو سجدہ کرو، لیکن ترتیب بھی نہیں قرآن کریم میں۔ پھر رکعت میں کتنے رکوع کتنے سجدے، یہ قرآن کریم میں نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک رکعت میں رکوع ایک اور سجدے دو۔ اچھا جی، سجدے ہو گئے، اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سجدے میں ہی پڑا رہے، اور پھر سجدے کو جاتے ہوئے زبان سے کیا کہنا ہے؟ قرآن کریم کے اندر نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے، سجدے میں جاتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا۔ اب اٹھنا کیسے ہے، کس ترتیب سے؟ سجدے میں جانا کس ترتیب سے ہے، اٹھنا کس ترتیب سے ہے؟ تو یاد رکھنا، یہ بھی پھر فقہا نے بتایا کہ سجدے میں جاتے ہوئے جو ترتیب تھی، اٹھتے ہوئے اس کے الٹ ترتیب ہے۔ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، پھر ہاتھ رکھنے ہیں، پھر پیشانی، اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ یہ بتایا فقہا نے، یہ بتایا۔ آخر اٹھنے کا بھی تو طریقہ ہونا چاہیے نا کہ کیسے اٹھیں، تو اٹھنے کا طریقہ یہ کنہوں نے بتایا؟ یہ فقہا نے۔ اچھا جی، اب سجدے سے اٹھ کے پھر کیا کرنا ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر ہے کہ پہلی رکعت کے بعد، پہلے رکعت میں تو سجدے کر کے کھڑے ہو جائے، دوسری رکعت میں سجدہ کر کے بیٹھ جائے۔ اب بیٹھ کر پھر کیا پڑھنا ہے؟ کیا پڑھنا ہے؟ کہیں قرآن کریم میں تحیات ہے؟ تحیات نہیں ہے۔ تو یہ تحیات کہاں سے سیکھی؟ حدیث پاک سے۔ التحیات حدیث میں ہے۔ اچھا، التحیات یہ تو حدیث میں آ گئی، اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھنا ہے یا نہیں؟ تو قرآن کریم میں اتنا تو آ گیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ قرآن کریم میں درود و سلام پڑھنے کا حکم تو آ گیا، لیکن وہ درود و سلام کن لفظوں کے ساتھ پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، پورا قرآن کریم پڑھ کر دیکھ لیں۔ صلو سلمو یہ حکم تو ہے، لیکن درود کیسے پڑھیں، کن لفظوں کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم میں نہیں، وہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ پڑھا جائے اللہم صلی علی سیدنا، یہ جو درود شریف ہے پھر یہ پڑھا جائے۔ تو یہ درود شریف کہاں سے ملا؟ حدیث پاک سے۔ اب نماز کو ختم کرنا ہے تو نماز کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی قرآن کریم کے اندر نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ 2 دفعہ کہنا ہے السلام علیکم، دائیں طرف بھی رخ پھیرے السلام علیکم رحمۃ اللہ، پھر بائیں طرف السلام علیکم رحمۃ اللہ، یہ نماز مکمل ہو گئی۔ اب یہ دیکھو، اللہ کا حکم تو قرآن کریم میں تھا اقیم الصلاۃ، لیکن وضاحت کہاں ہوئی؟ حدیث پاک میں۔ اب اگر اس حکم کے ساتھ حدیث کو نہ ملایا جائے، یہ حکم سمجھ آ سکتا ہے؟ نہیں۔ عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم کامل، احکام کے اعتبار سے کامل، لیکن ان کامل کتاب کے کامل احکامات کے سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر نہ قرآن کریم کے یہ احکام سمجھ آ سکتے ہیں اور نہ ہی عمل ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر نماز کی رکعتیں کتنی ہیں؟ قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم تو ہے، لیکن ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں کہیں قرآن کریم کے اندر نہیں بتایا۔ اب اگر رکعتیں نہ پتہ ہی نہ ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں تو کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟
وہ رکعتیں حدیث پاک کے اندر بتائی گئیں، اور کیسے حدیث پاک کے اندر بتائی گئی کہ سفر کی حالت میں ہو تو ظہر کی 2 رکعتیں، عصر کی بھی 2 رکعتیں، البتہ مغرب کی 3، عشاء کی 2، فجر کی بھی 2، سفر میں تو نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ اقامت حضر کی حالت میں، اقامت کی حالت میں ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4، البتہ مغرب کی 3 اور فجر کی 2۔ یہ رکعتیں کہاں بتائی گئیں؟ حدیث پاک میں۔ قرآن کریم کے اندر تو رکعتیں نہیں بتائی گئیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ تو آ گیا ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز یہ فرض کی گئی ہے مومنین پر موقوتا، مقرر وقت میں۔ لیکن وہ اوقات کون کون سے ہیں؟ وقت کسی نماز کا کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، یہ تفصیل قرآن کریم میں نہیں۔ یہ حدیث پاک کے اندر بتایا گیا کہ ظہر کا وقت کتنا ہے، عصر کا وقت کتنا ہے، مغرب کا وقت کتنا ہے، عشاء کا وقت کتنا ہے، فجر کا وقت کتنا ہے، وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اور اس میں مستحب وقت کون سا ہے، مباح وقت کون سا ہے، مکروہ وقت کون سا ہے، یہ ساری تفصیل یہ حدیث پاک کے اندر بتائی گئی، قرآن کریم کے اندر نہیں بتائی گئی۔ تو جب میرے پیارے وقت کا ہی پتہ نہیں ہوگا، رکعتوں کی تعداد کا ہی پتہ نہیں ہوگا، تو نماز کوئی پڑھے گا کیسے؟ تو اس لیے بھائی ایک ہی میں نے یہ آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، ورنہ ہر حکم کو سامنے رکھا جائے تو وہاں پر یہی بات آئے گی کہ اللہ کا حکم قرآن کریم میں، وضاحت حدیث پاک میں، اللہ کا حکم سمجھ بھی تب آئے گا جب حدیث ہو، عمل بھی تب ہوگا جب حدیث کو ساتھ رکھا جائے گا۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا کی جائے، ندا کا معنی پکارنا، ندا کا معنی بلانا، ندا کا معنی آواز دینا، جب نماز کے لیے پکارا جائے، لیکن نماز کے لیے جو پکارا جائے تو پکارنے کے لیے الفاظ کیا ہیں، کن لفظوں کے ساتھ پکارا جائے، کیسے پکارا جائے، تو قرآن کریم کے اندر نہیں، حدیث پاک کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ پکارا یوں جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ہے نماز کے لیے پکار۔ اب قرآن کریم میں حکم تھا، وضاحت کہاں پر ہے؟ حدیث پاک میں۔ اذان قرآن کریم میں تو نہیں ہے۔ جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن میں، کون سی نماز؟ جمعے کے دن ظہر کی نماز یا عصر کی نماز، فجر کی نماز، کون سی نماز؟ کوئی پتہ نہیں، قرآن کریم سے پتہ نہیں چلتا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ نہ یہ فجر کی ہے، نہ یہ ظہر کی ہے، نہ یہ عصر کی ہے، یہ نماز جمعہ ہے، یہ الگ نماز ہے، نماز جمعہ جو ظہر کی جگہ پر پڑھی جاتی ہے۔ رکعتیں کتنی ہیں اس نماز کی تو قرآن کریم کے اندر نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے۔ نماز جمعہ کی رکعتیں کتنی؟ تو یہ حدیث پاک سے پتہ چلا۔ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ہمت سے چلو، کوشش کرو، اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف جب ندا ہو جائے۔ اب اللہ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کے اندر یہ وضاحت نہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ ذکر سے مراد ہے خطبہ، جمعے کا خطبہ۔ اور یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کافی ہے اور اس کے ساتھ حدیث کی ضرورت نہیں، ان نے یہ انکار کیوں کیا؟ انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا
کہ قرآن کریم کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی یہ وضاحت کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق من چاہی اس کی تشریح کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے حدیث پاک، اس لیے انہوں نے حدیث کا ہی انکار کر دیا تاکہ یہ رکاوٹ ہی دور ہو جائے، اور اپنی مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق من چاہی تشریح کر دیں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے مولا محمد علی صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا ایک امتیاز تھا کہ وہ مسئلہ سمجھایا کرتے تھے مثالوں سے، تو میں نے کئی مرتبہ ان سے ایک مثال سنی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو روشنیاں دی ہیں، ایک اللہ نے روشنی دی ہے داخلی اور دوسری روشنی خارجی۔ داخلی روشنی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے اندر یہ نور رکھ دیا، آنکھوں کے اندر روشنی، دیکھنے کی قوت رکھ دی، یہ ہے داخلی روشنی۔ اور خارجی روشنی سورج ہے، چاند ہے، یہ بجلی ہے، یہ ہے خارجی روشنی۔ اب راستہ تبھی نظر آئے گا اور آدمی کام تبھی کر سکتا ہے جب داخلی روشنی بھی ہو اور خارجی روشنی بھی ہو۔ اگر سورج تو نکلا ہوا ہے، 12 بجے کا سورج ہے، شباب پر ہے، لیکن یہ داخلی روشنی نہیں، نبینا ہے، کوئی راستہ نظر آئے گا، کام کر سکے گا؟ خارجی روشنی ہے، داخلی روشنی نہیں۔ اور اگر داخلی روشنی تو ہے لیکن خارجی روشنی نہیں، تو بھی نہ راستہ نظر آئے گا اور نہ ہی آدمی کوئی کام کر سکتا ہے۔ اب دیکھو، رات کو کوئی کام کر رہا ہے، بجلی ہے، روشنی ہے، کام کر رہا ہے، مطالعہ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، باریک سے باریک زرگروں کی طرح کام کر رہا ہے، باریک سے باریک کام بڑی خوشی سے کرتا رہے گا۔ لیکن جو ہی بجلی گئی، جہاں ہاتھ ہوگا وہی رک جائے گا، مطالعے والا اس کا مطالعہ وہی رک گیا، لکھنے والے کا قلم وہاں رک گیا، کام کرنے والے کا ہاتھ وہاں پر رک گیا۔ داخلی روشنی ہے لیکن خارجی روشنی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں روشنیاں ضروری ہیں راستے کے دیکھنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی، اسی طریقے سے دین کا راستہ دیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے دونوں روشنی کی ضرورت ہے، قرآن کی روشنی بھی ہو، حدیث کی روشنی بھی ہو۔